جو اس سے بھی بڑا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا کمزور ہو جانا۔ کمزور ہو گیا ہمارا تعلق، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے تک ہمارا تعلق ہے، عملی طور پر ہمارا تعلق کمزور ہے۔ پاکستان، دوسری دنیا تو چھوڑو، دوسری دنیا کو چھوڑ دو، چلو دیکھ لو اسرائیل، اپنا فرانس کے صدر نے اعلان کیا تھا نا کہ میں محمد رسول اللہ کے کارٹون سرکاری عمارتوں پہ لگواؤں گا۔ کیا کیا مسلمانوں نے؟ فرانس کے صدر کو قتل ہو جانا چاہیے تھا، قتل ہو جانا چاہیے تھا، نہیں رہنا چاہیے تھا یہ شخص، لیکن ہے۔ اور بے غیرتی ہمارے حکمرانوں کی کہ کہتے ہیں کہ اگر فرانس سے ہم تعلق توڑیں گے تو کھائیں گے کیا؟ اے غیرت سے عاری حکمرانوں، تمہارا خدا فرانس ہوگا، ہمارا خدا حی و قیوم ہے، ہمارا خدا ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، رزق کا مالک وہ ہے۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں فرانس سے تعلقات ختم کریں گے، چھوڑو فرانس کو گولی مارو۔ آپ کے ملک پاکستان میں یہ تو سال سال ہو گئے چیختے چلاتے روتے دھاڑتے اس بات کو دہراتے دہراتے، آپ کے ملک پاکستان میں 2 اخباروں میں اشتہار چھپتے ہیں، اس اشتہار میں انسان کے نچلے دھڑ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اسکیچ بنا ہوا ہے، اس نچلے دھڑ کے انسان کو پیروں میں بوٹ اور نچلے حصے پر پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس پینٹ میں عین پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد، اور ایک بوٹ پر لکھا ہوا ہے اللہ اور دوسرے بوٹ پر لکھا ہوا ہے محمد۔ 90 سے لے کر 2024 کتنے سال ہو گئے؟ 34 سال ہو گئے ہیں محمد کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھنے والے جرم پر بنائے گئے مقدمے کو۔ یہاں کسی بچی کی عزت لٹنے والے کو بھی سزا مل گئی، جرنیل کو گالی دینے والے کو بھی سزا مل گئی، کسی سیاستدان کو گالی دینے والے کو بھی سزا مل گئی۔ تم نے سوچا بھی نہیں مسلمانوں کہ تمہارے گلے میں کتنا بڑا گناہ کا گھنٹا بنا ہوا ہے۔ 34 سال ہو گئے ہیں محمد کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھا گیا ہے، اس پر مقدمہ درج ہوا ہے، ملزم گرفتار نہیں ہوئے۔ 30 سال تک صرف سپریم کورٹ میں وہ کیس دھکے کھاتا رہا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ 30 سال تک اس میں آپ اور میں مجرم نہیں، 90 سے لے کر آج تک کا ایک ایک حکمران مجرم ہے، ان حکمرانوں کو ووٹ دینے والے مجرم ہیں۔ 90 سے لے کر آج تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جتنے بھی آئے ہیں وہ مجرم ہیں، بشمول فائز عیسیٰ سمیت۔ پاکستان کی 4 ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس مجرم ہیں۔ میں فائز عیسیٰ سے پوچھتا ہوں کہ قاضی صاحب، آپ کی عدالت کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب لکم تقوی، هو اقرب لکم تقوی، تم انصاف کرو، یہ تمہارے تقوی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تم نے ناموس محمد کو انصاف نہیں دیا ہے، پاکستان کی قوم کو کیا انصاف دو گے؟ تم نے ناموس محمد کو انصاف نہیں دیا، تم محمد کی امت کو کیا انصاف دو گے؟ قاضی صاحب، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر سے پوچھو
کہ تمہاری عدالت میں ناموس محمد کا مقدمہ 34 سال سے دھکے کھا رہا ہے، تم چیف جسٹس تو کیا تم مسلمان کہلانے کے بھی قابل ہو یا نہیں ہو؟ اپنے ضمیر سے پوچھو۔ آپ کی بیٹی کے ریپ کا کیس ہوتا، آپ کی ماں کے دوپٹے کا کیس ہوتا، آپ کے باپ کے قتل کا کیس ہوتا، کیا 34 سالوں سے پاکستان کی چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھنے والے زندہ لاشوں، تم سے میں پوچھتا ہوں، تب بھی تم اتنا وقت لگاتے؟ نہیں، تمہارے پاس پاور ہے، تم جب چاہو 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم کو گھسیٹ کر جیل میں ڈال سکتے ہو، تم جب چاہو وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لا کر اور دوسروں کو ملک پر مسلط کر سکتے ہو، تم چاہو تو صدر کو بھی اپنی عدالت میں گھسیٹ لو، تم چاہو وزیر اعظم کو بھی اپنی عدالت میں گھسیٹ لو۔ تمہارے لیے تمہاری تاریخ میں سب سے گندا دھبا لگا ہوا ہے۔ تمہاری عدالت نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، پھر تمہاری ہی عدالت نے ابھی فیصلہ دیا کہ یہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ 77 میں پھانسی ہوتی ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ یہ عدالت ہے یا تماش بینوں کا ایک کوٹھا ہے؟ کیا ہے یہ؟ عدالت میں ایک کیس آتا ہے، ایک آدمی کو عدالت قتل کے کیس میں باعزت بری کرتی ہے 20 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد۔ وہ بریت کا لیٹر جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتا ہے، جیل سپرنٹینڈنٹ سپریم کورٹ کے تیز ترین انصاف دینے والے ججوں کو لکھ کر بھیجتا ہے کہ قبلہ، جس مجرم کو آپ نے بری کیا ہے یہ 2 سال پہلے جیل میں فوت ہو چکا ہے۔ وہ ایک ویڈیو کلپ بڑا اچھا بنایا ہماری پاکستان کی عدلیہ پر۔ وہ ایک بوڑھا شخص ہانپتا کانپتا عدالت میں کھڑا ہے اور جج اس سے پوچھ رہا ہے کہ بابا جی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس عمر میں 20 سال کی لڑکی کو چھیڑتے ہو؟ کوئی حیا ہے، کوئی شرم ہے؟ تو وہ بولتا ہے کہ جج صاحب میری بات تو سنیں۔ بولا کیا بات سنوں تمہاری؟ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تم 20 سال کی لڑکی کو چھیڑتے ہو۔ جج اس پر برہم ہو رہا ہے۔ تو آخر جب جج گرمی نکل جاتی ہے تو جج کو وہ کہتا ہے جج صاحب یہ 60 سال پہلے کا واقعہ ہے، جس لڑکی کو میں نے چھیڑا تھا وہ اپنے پوتے کے ساتھ یہ کھڑی ہے سامنے۔ آیا سمجھ میں کچھ؟ اتنی تیز ہے ہماری عدالت۔ 60 سال پہلے ایک لڑکے نے چھیڑا تھا، اس پر کیس ہوا، 60 سال کے بعد جب دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں پوتوں نواسوں والے، ابھی عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ تو ایسی عدالت پر ہے، ایسی عدالت پر شیم ہو، ایسی عدالت پر۔ اور کیوں نہ ہو، جو عدالت ناموس محمد کو انصاف نہیں دے سکتی وہ تجھے مجھے کیا انصاف دے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس گناہ کی بھی معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری زندگیوں میں نام محمد کو مذاق بنایا گیا، ناپاک جگہ پر لکھا گیا، ہم کچھ نہ کر سکے، میرے مولا ہمیں کر سکنے کی قوت دے، ہمیں کر سکنے کی قوت دے، اور اب تک جو ہم نہیں کر سکے میرے مولا ہمیں وہ معاف فرما۔ اس گناہ کی معافی ضرور مانگنا، اس جرم کی معافی ضرور مانگنا۔ کل میدان حشر میں سرکار دو عالم کا سامنا ہوگا، نواز شریف پانی نہیں پلائے گا، زرداری پانی نہیں پلائے گا، عمران خان پانی نہیں پلائے گا، تیرا میرا مسلکی لیڈر پانی نہیں پلائے گا۔ حوض کوثر کا پیالہ امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوگا، وہ حوض کوثر پر وہ کھڑے ہوئے، اس وقت کی تیاری کرنا۔
تو یہ رمضان کی جو باقی چند گھڑیاں کے ہیں، دن نہیں، چند گھڑیاں ہی ہیں. کل ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل ہی چاند نظر آیا تھا اور کل ہی میں ممبر پر بیٹھ کر پہلا درس دے رہا تھا اور آج دیکھو 25 ہو گئی اور پلک جھپکتے. اور مزے کی بات بتاؤں، روزے داروں کو اتنی شوال کے چاند کی انتظار نہیں ہے جتنے روزہ خوروں کو انتظار ہو رہی ہے. روزے دار نے ایک جوڑا عید کا سلوایا ہوگا، روزہ چور نے 4 جوڑے سلوائے ہوئے. ابے تجھے کس چیز کی عید ہے؟ جاہل کے بچے تو کیوں عید منا رہا ہے؟ تیرا عید سے کیا تعلق؟ تو اپنے نئے جوڑوں کو آگ لگا دے، تو چہرے پہ کالک مل، تو اپنے بال نوچ کہ رمضان گزر گیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی تراویح نہیں پڑھی، ایک بھی قرآن کی صدر کی تلاوت نہیں کی، اور چلا ہے تو عید کی خریداری کرنے کے لیے. عید کی خریداری یہ روزے دار کریں گے، عید کی تیاری یہ روزے دار کریں گے، کیونکہ عید ہے ہی روزے داروں کے یوم تشکر کے لیے. کیا پڑھتے ہیں نیت میں؟ 2 رکعت واجب نماز عید، شکرانہ. کس چیز کا شکرانہ؟ روزے کا شکرانہ. میرے رب تیرا شکر میں نے روزے رکھے، میرا رب تیرا شکر میں نے تراویح پڑھی، میرا رب تیرا شکر میں نے اعتکاف کیا، میرا رب تیرا شکر میں نے قرآن کی تلاوت کی. اور 4 جوڑے خریدنے والے، ایک بھی روزہ نہ رکھنے والے، تو کس چیز کا شکر ادا کرے گا؟ بتا تو صحیح، تو کس منہ سے عید آئے گا؟ ابھی بھی وقت ہے، اب بھی لوٹ آ. میرے رب کی رحمت کسی کو مایوس نہیں کرتی ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اب بھی توبہ کر کے واپس آ جا. جو روزے نہیں رکھے نیت کر لے کہ عید کے بعد ان کو قضا کروں گا، اور روزے رکھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی بقیہ ساعات کو بھرپور طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا